بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافیو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم۔ آج ہم خیال فقیر کا ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کے پہلا جو آج ایسے سمجھ لے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا خاندانی نام سید محمد اور والد محترم کا نام سید احمد بخاری ہے، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی زلیخا ہے۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ نے حدیث، فقہ، حایت، اصول تفسیر اور علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ آپ کی قوت استدلال کی وجہ سے آپ محفل شکن بھی مشہور ہوئے۔ آپ کی زیارت کے لیے سلطان علاء الدین خلجی جیسے باجبروت حکمران ترستے رہے۔ آپ کا تعلق خاندان سادات سے ہے۔ تو ایک بار ایسے ہوا کہ آپ سے میں نے عرض کی، سرکار کوئی نصیحت ہی فرما دے۔ فرمانے لگے کہ میرے پیر و مرشد کا قول مشہور قول ہے کہ دشمنوں کو نیک مشورے سے شکست دو اور دوستوں کو تواضع سے اپنا گرویدہ بناؤ، تو یوں تم مظلوم کی فریاد سنو اور جہاں تک رسائی ہو اس کی داد رسی کرو یا آگے سفارش کرو۔ پھر فرماتی ہے، ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اجودن کا منشی آیا اور اس نے عرض کی، اے بابا جی، حاکم مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ ہر وقت میری تذلیل کرتا ہے، ہر وقت بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ میری تذلیل کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری حاکم کو سفارش کر دیں۔ جس پر بابا جی نے ایک قاصد بھیجا اور حاکم کو سفارش کی کہ بھائی، منشی بھی مخلوق خدا ہے، تو ہو سکے تو مہربانی کرو اور اسے بلا وجہ نہ ستاؤ اور اس پر ایسے ظلم و ستم نہ کرو۔ لیکن چند ہی روز بعد وہ منشی واپس آئے اور خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، سرکار میں نے آپ کو سفارش کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ کی سفارش کے باوجود بھی حاکم مجھے کھری سناتا رہتا ہے، ہر وقت میری تذلیل کرتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگ گیا ہے۔ اب تو برداشت سے بالکل باہر ہو چکا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ سارا دفتر ہی چھوڑوں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ تو اس پر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منشی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہو اور آپ کے پاس کوئی مظلوم آیا ہو اور آپ سے اس نے سفارش کرنے کے لیے کہا ہو اور آپ نے نہ کی ہو یا اس کی داد رسی نہ کی ہو؟ تو اس پر وہ منشی صاحب رونے لگ گئے، خاموش ہوئے اور رونے لگ گئے اور اٹھ کر چل دیے، اور ساتھ ہی عرض کی، سرکار میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے۔ تو دوستو، ہوا یوں کہ اس کے بعد جب وہ چلا گیا اور اسی وقت شام کو اس کے پاس جو ہے نا حاکم کا بلاوا آ گیا کہ منشی صاحب کو بلاؤ۔ جب منشی صاحب حاکم کے دربار میں حاضر ہوئے تو حاکم نے ان کا بڑے پرتپاک انداز سے استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ اپنے نشست کے ساتھ بٹھایا، پھر ان کے ساتھ بڑا بہترین انداز سے جو ہے نا پیش آنے لگے۔ تو یہاں سے دوستو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب ہم اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے ہر ایک معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو جیسے کہ شاعر کہتا ہے، کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو دوستو، بہترین طرز عمل یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کریں، لوگوں کے کام ہیں، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان لوگوں کے
ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کریں، جتنی ہو سکے ان کی داد رسی کریں، جو بھی سوالیہ ہے اس کا سوال پورا کریں، اپنی پہنچ تک ضرور اس کے کام ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے۔ میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو مزید آگے ضرور شیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔